السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. بالکل ٹھیک ہوں گے آپ لوگ، خیریت سے ہوں گے. اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ بھی کر دیجئے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو میرے چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. تو اگر آپ کی خواہش ہے تو پلیز اس کو ضرور فالو بھی کیجیے گا اینڈ بیل آئیکن کو ہٹ بھی کیجیے گا. اینی وے جی، آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ہاہاکار ہو رہی ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے. عفت عمر اور نعمان اعجاز جنہوں نے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے، انفیکٹ وہ نعمان اعجاز صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ تو ہے بھی 1 سال پرانا، اور اس کے بعد عفت عمر کا جو ری ٹیکس والا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ بھی غالباً پرانا ہے، بٹ یہ دونوں چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے جو ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، اور ایک ایسی سچویشن میں کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے کہ ایک طرف ہمارے یہی سٹارز، یہی سیلیبریٹیز، یہی بڑے نام بیٹھ کر ان ڈراموں کے بارے میں یا اس پرٹیکولر اسپیسیفک ڈرامے کے بارے میں جو ملک میں لوگوں کی کردار سازی کر رہا ہے، ذہن سازی کر رہا ہے، ان کو گاربیج کہہ رہا ہوتا ہے. وہیں پر ہی یہ ہمارے بڑے نام، یہ ہمارے بڑے سٹارز، یہ لوگوں کی کس طرح کی کردار سازی یا کس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اتنے ببانگ دہل ایک ٹی وی انٹرویو میں وہ اپنے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے بارے میں یہ فخریہ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے زبردست، اتنے بہترین ایکٹر ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ، جن عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ ان کے افیئرز ہوتے ہیں، نہ ان کی بیوی کو پتہ چلتا ہے، یعنی نعمان اعجاز صاحب کی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور ساتھ میں جن عورتوں کے ساتھ ان کے افیئرز ہوتے ہیں ان کے ہسبینڈس کو بھی پتہ نہیں چلتا. ایک تو ماشاءاللہ وہ یہ ساری حرکتیں یعنی کہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. دوسری طرف آپ اس کی ترویج بھی کر رہے ہیں. آپ اتنے فخریہ طور پر اس چیز کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، یا یہ ایک یوٹیوب کے لیے غالباً انٹرویو سے اٹ آل ود عفت عمر چلتا ہے، اس کے لیے یہ انٹرویو تھا، تو آپ اتنے ببانگ دہل یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف جب آپ سے اسی کے تناظر میں سوال ہوتا ہے کہ می ٹو مہم کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین سے دوری کی وجہ سے می ٹو مہم ہو رہی ہے. خواتین کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی لڑکی آئے، میں اس کو اپروچ کروں، یا وہ میرے پاس آئے کام کے لیے آئے، میں اس کو اسکرپٹ دوں پڑھنے کے لیے، اور پڑھتے ہوئے اس کو 5 سے 6 دفعہ وہ ڈیلیور نہ کر پائے، تو پھر میرے ذہن میں آئے کہ 4 یا 5 مہینے کے بعد میں ایک اور پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں، اور اس پروجیکٹ کے اندر اس بچی کو میں ایڈ کر دوں گا. اب وہ بچی ذہنی طور پر اتنی زیادہ مجھ سے بدظن ہو گئی اس بات کی وجہ سے، کیونکہ وہ سب کو بتا کر آئی تھی کہ میں جی نعمان اعجاز کے پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تو وہ لڑکی اتنی بدظن ہو جائے کہ وہ باہر جا کے لوگوں کو بولے کہ نعمان اعجاز نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا. تو بیسکلی دس از می ٹو مہم. تو آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، بٹ اس کے لیے آپ نے کہا کہ یہ دین سے دوری ہے. تو میں کوئی می ٹو مہم کے نہ خلاف ہوں نہ اس کے حق میں ہوں، لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑا ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا. ایک طرف جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو معلوم نہیں ہوتا، ان شوہروں کو معلوم نہیں ہوتا جن کی بیویوں کے ساتھ آپ کے افیئرز ہوتے ہیں، تو یہ بڑا آپ دین کے قریب ہیں جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور نہ صرف حرکتیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اتنا کھل کر اظہار کر رہے ہیں. تو یہ آپ دین کے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ وہ خواتین، وہ عورتیں جن کا حق سلب ہو گیا، یا جن کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا جن کے ساتھ اس طرح کی نیچ سوچ والوں نے کچھ نہ کچھ حرکتیں کی ہیں، اور اگر وہ کھل کر بول رہی ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ جب کبھی وہ نہیں بول پائیں اب ان کو موقع ملا ہے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کا موقع ملا ہے، تو آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دین سے دوری ہے. تو آپ جی بڑے علامہ صاحب ہیں جو آپ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ افیئرز اینڈ ساری چیزیں بڑی بات ہے آپ کی. اس کے بعد جو آپ کا اندر اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جب یہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی اور اس کے بعد آپ کی انٹرویوز وغیرہ ہوئے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، یا لوگوں کے گریبانوں، دوسروں کے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے. تو آپ یہ انہی پاکستانیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں سر کہ جنہوں نے آج آپ کو نعمان اعجاز بنایا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کے کریڈٹ پر چیز ہے، لیکن لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو پسند کیا، آپ سے پیار کیا، آپ کے بالاج کے کیریکٹر کو لوگ آج بھی جانتے ہیں. آپ کی محنت ایک طرف، آپ کی محنت کی وجہ سے ہی obviously یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہی وہ پاکستانی عوام ہے نا جس نے آپ کو نعمان اعجاز بنایا ہے. آج آپ انہی پاکستانیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو عادت ہے، پاکستان کے لوگ ان کو دوسروں میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے، ان کے بڑے مسائل ہیں، ان کو کڑنے دیں،
ان کو جلنے دیں. آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کیا اس کے علاوہ بھی اگر کبھی کسی ایکٹر یا کسی ایکٹریس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے یا وہ اپنے ایک اس ایج پہ پہنچنے کے بعد ایک ڈاؤن فال کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو یہی وہ پاکستان کی عوام ہے جو اٹھتی ہے, جو سوشل میڈیا پر آپ کے لیے آواز اٹھاتی ہے, جو حکومت سے کہتی ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. یہی وہ پاکستانی قوم ہے اور آپ انہی پاکستانیوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کو جلنے دیں, کڑنے دیں. بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے آپ نے. نعمان اعجاز صاحب, میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو نعمان اعجاز کو بہت پسند کیا کرتے تھے, ان کو آئیڈیالائز کیا کرتے تھے. آپ نے جو وہ ورڈ کہا کہ میرے پاس 17-18 سال کی بچیاں آتی ہیں تو میں لوگ بچیوں سے بیٹا کر کے بات کرتا ہوں, وہ مجھے بہت اچھا لگا. یہ اگر آپ کی پرسنالٹی کا خاصہ ہے تو یہ مجھے بہت اٹریکٹ کر رہی ہے بات. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ساری باتیں آپ نے کی اس سے تو صرف اور صرف تکلیف ہی ہوئی ہے. اور جو آپ کا ایک کرزما کہہ لیجئے یا آپ کا ایک پاکستانی ذہنوں کے اوپر جو ایک آئیڈیلائز ہونے کا جو ایک آپ کا خاکہ بنا ہوا تھا نا, اس کو آپ نے اپنے اس ٹائم پیریڈ میں آ کے, یا بہت سارے ایکٹریس نے تو اس کو آپ کا ڈاؤن فال بھی کہہ دیا ہے, تو اس ڈاؤن فال پر آ کے آپ نے اس کو تتر بتر کر دیا, برباد کر دیا جو آپ نے بات کی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پھر سیکنڈلی عفت عمر صاحبہ, عفت عمر بہت بہترین اپنے جو یہ سی اٹ آل ود عفت عمر جو اپنے پروجیکٹ کر رہی ہیں, جو اپنا یہ یوٹیوب چینل پر اپنا شو لے کر چل رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بڑا بہترین کام کر رہی ہیں. میں نے کچھ ان کے کلپس دیکھے ہیں, پولیٹیکل ایشوز پر بھی بولتی ہیں, لوگوں کے ساتھ چٹ چیٹ ان کے انٹرویوز بھی کرتی ہیں. لیکن یہ والی جو عفت عمر آپ کی بات سامنے آئی, یہ میرے لیے بہت حیران کن تھی. کیونکہ جو ایک سیلیبریٹی ہوتا ہے, ایک ٹی وی پر آنے والی شخصیت ہوتا ہے, اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو, جو پاکستان کے لوگ, انفیکٹ نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا میں جہاں بھی ایکٹریسز کو دیکھا جاتا ہے, انڈیا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے ان کی, وہاں پر لوگ ان کے لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں, ان کے بات کرنے کے انداز کو فالو کرتے ہیں, ان کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں, وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. یہ مجھ سے زیادہ عفت عمر, آپ, نعمان اعجاز اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے سٹارز ہیں, بڑے نام ہیں, مجھ سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں. تو کچھ ایکٹریسز, ابھی جیا علی میرے پروگرام میں تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ ایک طرف میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں کہ وہ بلنٹلی انہوں نے جو چاہا وہ بول دیا. تو بلنٹ بولنا ایک الگ بات, لیکن ذمہ داری بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہیں, کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہی بات کوئی مرد کر رہا ہوتا کہ میں خاتون کو اس وجہ سے ری ٹیک بار بار کر رہا تھا, گو کہ وہ میری بیٹی کا کردار ادا کر رہی تھی, لیکن میں ری ٹیک بار بار اس لیے کر رہا تھا کہ میں اپنی ٹھڑک پوری کر رہا تھا, تو اس بات پر ابھی تک کیا سے کیا ہو جاتا. عفت عمر صاحبہ, بات کی جائے تو ذرا سوچ کر کی جائے, ذرا سمجھ کر کی جائے کہ آپ لوگوں کو, جو لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں, انفیکٹ بچیاں بھی ہیں, وہ آئیڈیالائز کرتی ہیں, آپ کی لائف کو آئیڈیالائز کرتی ہیں, آپ کے لائف سٹائل کو آئیڈیالائز کرتی ہیں. تو ذرا بات جو کی جائے, آپ بھلے ہی کتنے بلنٹ ہوں, کتنے ہی ببانگی دوہل آپ بات کریں, بالکل بات کھل کر کرنی چاہیے, لیکن بات ایسی بھی نہ ہو کہ وہ کھل کر کم, وہ واہیات زیادہ, یا وہ منفی پیغام اس سے زیادہ مل رہا ہو, یا پھر وہ جو گاربیج والی بات ہو رہی تھی ایک, کہ کسی نے, یاسر حسین صاحب نے ارطغرل غازی کے کردار کو اور ان کی ڈرامے کو اور اس سارے کرزما کو انہوں نے گاربیج کہا. تو کیا پاکستانی عوام یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہماری انڈسٹری کے کچھ لوگوں کی ذہنیت ہی گاربیج ہو چکی ہے؟ تو پلیز, پاکستان کے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں ہماری انڈسٹری کے لوگوں سے. خدا را اس جو ایک محبت کا ایک درجہ ہے نا, اس کو بدنام اور اس کو برباد نہ کیجیے کہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ شاید ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں ان کی لائف سٹائل یہی ہے, ان کی زندگی میں یہی ہے. تو جو لوگ اتنا بلنٹلی آ کر اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں, وہ پلیز ذرا باقی تمام لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے کہ آپ کے یا نعمان اعجاز صاحب کے یا ایک دو اور اس طرح کی باتیں کر دیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے تمام لوگ لپیٹے میں آئیں گے. تمام لوگوں کے بارے میں یہ سوچا جائے گا کہ شاید یہ سیلیبریٹیز کی, یہ میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کی زندگیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو اللہ کے واسطے کہ اپنے کردار کو بھی صاف رکھیے, ہمارے کردار کو بھی صاف رہنے دیجیے, اور اپنا کردار پاکستان کے لوگوں کی کردار سازی میں ادا کریں. تھینک یو.